دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اتنے پرکشش کیوں ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ خود بخود ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہیں۔ کیا یہ صرف ان کی خوبصورتی یا دولت کا نتیجہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ سب ان نفسیاتی چالوں کا اثر ہوتا ہے جو وہ لوگ جانے انجانے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چالیں کسی کے دل و دماغ پر ایسا گہرا اثر ڈالتی ہیں کہ لوگ ان کے بغیر راہ نہیں پاتے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرے اور آپ کے پیچھے آنے پر مجبور ہو جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آج میں آپ کو 5 طاقتور نفسیاتی تکنیکوں کے بارے میں بتاؤں گا جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو انسانی دماغ کے اندرونی نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں اور سائیکالوجی کے ماہرین کے نزدیک 100% کام کرتے ہیں اور کسی کو بھی آپ کے بارے میں سوچنے، آپ سے جڑنے اور آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ علم ایک طاقت کی طرح ہے اور ہر طاقت کی طرح اسے مثبت طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ ان تکنیکوں کو کسی کو تکلیف دینے، دھوکہ دینے یا جذباتی طور پر قابو کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس کے بجائے انہیں خود کو مزید پرکشش، باوقار اور مضبوط شخصیت بنانے کے لیے اپنائیں۔ ایک ایسا مقام حاصل کریں جہاں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کو ویلیو دیں اور ان کے لیے آپ کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے، لیکن ساتھ ہی آپ کے وجود کی قدر بھی ہو۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ان تکنیکوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کسی کو نفسیاتی طور پر اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود ہی آپ کے پیچھے آنا شروع کر دے۔ نمبر 1، ریورس سائیکالوجی، الٹا کھیل کھیلیں۔ زیادہ تر لوگ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو بے تاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس شخص کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں اور کسی بھی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ مگر یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ انسانی فطرت ایسی ہے کہ جو چیز اسے آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے، آپ کو پسند کرے، آپ کی طرف راغب ہو، تو اس کے لیے آپ کو الٹا کھیل کھیلنا ہوگا، یعنی ریورس سائیکالوجی کا استعمال کرنا ہوگا۔ جب آپ کسی کے لیے ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک عام چیز سمجھنے لگتا ہے، مگر آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ کو حاصل کرنا آسان نہیں یا آپ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو وہی شخص جو پہلے آپ کو نظر انداز کر رہا تھا اب آپ کی طرف کھنچنے لگے گا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کا رویہ بدل گیا ہے۔ وہ جاننے کی کوشش کرے گا، سوچے گا اور بالآخر خود آپ کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہاں ایک آسان مگر مؤثر تکنیک یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ میسج کا فوری جواب دینے کے عادی ہے تو آپ کچھ دیر انتظار کریں۔ اگر وہ آپ کو ہر وقت دیکھنے کے عادی ہیں تو خود کو تھوڑا مصروف دکھائیں۔ اگر آپ پہلے ہر چیز میں ان کی رائے لیتے تھے تو اب کچھ فیصلے خود کریں اور زیادہ خود مختار نظر آئیں۔ آپ کی اس آزادی کا احساس اس کے دماغ میں خلا پیدا کرے گا اور وہ خود ہی اس خلا کو بھرنے کے لیے آپ کے پیچھے آنے لگے گا۔ یہ تکنیک نہ صرف انہیں آپ کی اہمیت کا احساس دلائے گی بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی ایک منفرد کشش دے گی۔ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو حاصل کرنا مشکل ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے یہ ہنر سیکھ لیا تو وہ بھی آپ کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 2، سکیرسٹی ایفیکٹ، کمی پیدا کریں، قدر بڑھائیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ چیزیں جو عام ہوتی ہیں لوگ ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، لیکن جو چیزیں نایاب ہوتی ہیں، جو آسانی سے نہیں ملتی، ان کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے؟ یہی اصول انسانی تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت دستیاب ہوں، فوراً جواب دیں، ہر دعوت پر ہاں کریں اور ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں تو آپ کی اہمیت ایسا ایسا ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے وقت، اپنی توجہ اور اپنی توانائی کو نایاب بنا دیں تو لوگ آپ کی اہمیت کو زیادہ محسوس کریں گے اور آپ کی طرف کھنچنے لگیں گے۔ جب آپ کسی کے لیے ایک دم دستیاب ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ آپ کی موجودگی کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنی منفرد اور مصروف زندگی دکھاتے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو اسے معلوم نہیں۔ یہ کچھ عملی ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو مزید قیمتی بنا سکتی ہیں۔ کبھی کبھار ان کے پلان کو نظر انداز کریں اور ہمیشہ فوراً جواب دینے کے بجائے انتظار کریں اور اپنی زندگی میں ایسی دلچسپ سرگرمیاں شامل کریں جو آپ کو خود بخود پرکشش بنائیں۔ میں مصروف تھا کا جملہ اپنی لغت میں شامل کریں تاکہ وہ سوچے کہ
آپ کی زندگی میں کچھ خاص ہو رہا ہے جس میں وہ شامل نہیں ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ ہر وقت ان کے لیے حاضر نہیں ہیں تو وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کریں گے۔ یہ سکیورٹی کی نفسیاتی تکنیک ہے جو لوگوں کے دماغ میں تجسس اور کشش پیدا کرتی ہے۔ جتنا آپ خود کو کم دستیاب کریں گے اتنا ہی وہ آپ کے پیچھے آنے پر مجبور ہوں گے۔ نمبر 3، ڈوپامین ٹریگرز، ان کے دماغ کو عادی بنائیں۔ محبت اور لگاؤ صرف جذبات نہیں بلکہ ایک طرح کا ذہنی نشہ ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا اس کی توجہ حاصل کرتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامائن نامی ایک خوشی دینے والا کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو کسی نشے، جیتنے یا اچانک خوشی ملنے پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوشی ہمیشہ ایک جیسی ملے تو دماغ ایسا ایسا اس کا عادی ہو کر اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر تعلقات میں ایک شخص ابتدا میں بہت پرجوش ہوتا ہے لیکن کچھ وقت بعد وہ بور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی موجودگی کا عادی ہو جائے تو آپ کو اس کے ڈوپامین کے بھاؤ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی خوشی دیں، کبھی روک لیں، کبھی بہت زیادہ توجہ دیں، کبھی بالکل نظر انداز کر دیں۔ یہ تضاد دماغ کو الجھا دیتا ہے اور وہ اس خوشی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ عملی طریقے ہیں۔ اگر آپ مسلسل کسی کو توجہ دیتے ہیں تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، اس لیے وقتاً فوقتاً غائب ہو جائیں تاکہ وہ آپ کی کمی کو محسوس کرے۔ کبھی کبھار ان کی تعریف کریں لیکن ہر وقت نہیں، تاکہ وہ ہر لمحہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پش اینڈ پل تکنیک اپنائیں، یعنی کبھی ان کے قریب آئیں تو کبھی جذباتی طور پر دور ہو جائیں۔ یہ تکنیک اکثر لوگوں کو عادی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا شمار ڈارک سائیکالوجی کی ان تکنیکوں میں ہوتا ہے جو 100% کام کرتی ہیں۔ لیکن اگر اسے مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ تعلقات کو مزید دلچسپ اور پرکشش بنا سکتی ہیں اور لوگ آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ نمبر 4، دا پاور آف مسٹری، رازداری کا جادو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ اتنے پرکشش کیوں ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی پر اصراریت ہوتی ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جنہیں مکمل طور پر سمجھنا مشکل ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام باتیں، خیالات اور احساسات فوراً سامنے رکھ دے تو وہ ایک کھلی کتاب بن جاتا ہے جس میں پڑھنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ لیکن جو لوگ تھوڑے سے پراسرار ہوتے ہیں اور دوسروں کے دماغ میں بے چینی پیدا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں مزید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے پیچھے بھگانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے کچھ ایسے پہلو رکھیں جو سب کے لیے واضح نہ ہو۔ ہمیشہ اپنی اگلی حرکت کا اندازہ لگانے کے قابل نہ بنائیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ کبھی کبھار بات کو ادھورا چھوڑ دینا بھی ایک زبردست تکنیک ہے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا پلان کیا ہے تو صاف جواب دینے کے بجائے ہلکا سا اشارہ دیں اور کہہ دیں کہ بس ایک خاص چیز ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے دماغ میں ایک سوالیہ نشان پیدا ہوگا جو انہیں بار بار آپ کی طرف کھینچ لائے گا۔ یہی تکنیک فلموں اور کتابوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر کہانی کا انجام شروع میں ہی بتا دیا جائے تو کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لیکن جب ہر موڑ پر نیا راز کھلتا ہے تو لوگ آخر تک جڑے رہتے ہیں۔ یہی اصول انسانی تعلقات میں بھی کام کرتا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ میں ہر بار کوئی نیا پہلو نظر آتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کے بغیر رہنا مشکل محسوس کریں گے۔ نمبر 5، سوشل پروف، دوسروں کو اپنا دیوانہ بنائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ اتنے پرکشش کیوں ہوتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل پروف ہے، یعنی جب دوسرے لوگ کسی کو اہم سمجھتے ہیں تو وہ خود بخود مزید پرکشش لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور شخصیات، کامیاب افراد اور سماجی طور پر متحرک لوگ زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ انسانی دماغ ایک خاص نفسیاتی اصول پر کام کرتا ہے، جو چیز سب کو پسند آتی ہے وہ ہمارے لیے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کے بغیر نہ رہ سکے تو آپ کو اپنی سوشل ویلیو کو بڑھانا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی سوشل لائف کو متحرک کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ پارٹیوں میں جائیں یا لوگوں کے ہجوم میں رہیں، لیکن یہ ظاہر کریں کہ آپ کی زندگی دلچسپ اور متحرک ہے۔ اگر لوگ دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب بھی کسی مخصوص شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو دوسروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ آپ کے پہلے ہی لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ میں دلچسپی لینے لگیں گے۔ یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ کا اصول ہے، یعنی لوگ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جسے دوسرے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے رویے میں خود اعتمادی پیدا کریں، خوش رہیں، اپنی زندگی کے بارے میں پرجوش دکھائی دیں اور کسی پر منحصر نہ ہو۔ جب وہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی پہلے ہی مکمل ہے
تو وہ اسے مزید خاص بنانے کے لیے آپ کا حصہ بننا چاہیں گے۔ یہ وہ نفسیاتی چال ہے جو آپ کو دوسروں کے لیے ناگزیر بنا دے گی اور لوگ خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گے بجائے اس کے کہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں۔ دوستو، یہ وہ 5 نفسیاتی ٹیکنیکس ہیں جو کسی کو بھی آپ کے لیے دیوانہ کر سکتی ہیں، آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ایک علم ہے اور علم طاقت میں اس وقت بدلتا ہے جب اس کو مثبت طور پر استعمال کیا جائے۔ اگر آپ خود کو زیادہ قیمتی بنانا چاہتے ہیں، باوقار تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو ایمانداری اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنائیں اور ان کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو۔ دوستو، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی تکنیک سب سے زیادہ مؤثر لگی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح نفسیات سے متعلقہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔